بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں اشتیاق احمد ایاز آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ جس طرح کہ ہماری پہلی ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک بات کی تھی کہ ایک ختم نبوت کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ اگر ایک گروہ ایسا ہے کہ جو الفاظ کے اندر اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں اللہ کے نبی کے بعد یعنی خاتم النبیین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسرے نبی کو مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، میرا ایمان ہے اس بات پہ، ہم اس بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور بالکل ایسی ہی کیفیات ہوں لیکن صرف وہ الفاظ سے ادا نہ کرتا ہو۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اسے کیا کہیں گے جس کا ایمان اور عقیدہ یہ ہو کہ ایک ہمارا جو امام ہے اس کے اندر ایسی تمام کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے کہ جو ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ میں اپنا عقیدہ نہیں بیان کر سکتا؟ کیا ہم اپنے عقائد بیان نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے عقائد تو بیان کریں گے، اور میں اپنے لوگوں کے عقائد کی درستگی کروانا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ جو اس گندے عقیدے کے اندر شامل ہیں ان کو ہم اویئرنیس دے کر ان کو بھی اس گند سے باہر نکالیں، اللہ ہمیں اس طرح استعمال کر لے۔ تو اگر کسی کا عقیدہ یہ گندا عقیدہ ہے لیکن وہ صرف لفظ نہیں بولتا، وہ کہتا ہے ہمارا ایسا امام ہے جس کے اندر نبوت کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہے، وہ جناب اعلیٰ ترین ہے، اسے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو، نبوت کی جتنی صفات ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں جی نبی نہیں، ہم اس کو نبی نہیں کہتے۔ عقائد اس طرح کے ہوں، عقائد اس طرح کے ہوں، کیا ہو سکتا ہے میرے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جس طرح میں وحدہ لا شریک ہوں اس طرح میرا نبی بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے فقہاء کرام اور بہت سے اولیاء کرام اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے تو اپنے نبی، اپنے محبوب کا نام اس طرح کا چنا کہ جس طرح اللہ کے نام پر کوئی نقطہ نہیں آیا، محمد کے نام پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ وہ یہ نقطے کو برداشت نہیں کرتا، چاہیے کہ اس کی صفات کو برداشت کرے کسی دوسرے کے اندر۔ اب میں ایک اور اس گروہ کا، میں نام نہیں لیتا، اس گروہ کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی صحیح ترین روایت ہے، اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یروی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لاخیہ کافر، جس نے اپنے کسی ادنا سے ادنا بھائی کو بھی کافر کہا، فقد باء بہ احدہما، تو اس لفظ کے ساتھ ان دونوں میں سے کوئی ایک لوٹے گا، ان دونوں میں سے کوئی ایک لوٹے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ اگر تو آپ نے کسی کو کوئی بات کہی، اگر تو وہ اس قابل ہے کہ اس کے اندر یہ تمام برائیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ نے اس کو یہ لفظ کہا، تو وہ اس بات کا اگر مستحق ہے تو وہ اس قابل ہوگا کہ یہ لفظ اس کے اوپر چسپاں ہو جائے، اور اگر وہ اس بات کے مستحق نہیں ہے، اس بات کے قابل نہیں ہے، اس کے اندر ایسی کوئی برائی نہیں پائی جاتی، اور آپ نے اس کے اوپر یہ جو لفظ پھینکا ہے وہ اس کے اوپر ثابت نہیں ہوتا، تو وہ یہ لفظ اس کائنات میں گھومے گا اور دوبارہ آپ کے چہرے پر آ کر لگے گا، اور آپ پر یہ بات ثابت ہوگی کہ ایک اچھے انسان کو آپ نے برا انسان کہا، آپ خود برے ہوں گے۔ یہ بخاری شریف کی صحیح ترین روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور انشاءاللہ جو مسلمان ہیں، جو اپنے نبی پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، جو اس سے محبت کرنے اور اس حدیث کو دل و جان سے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر وقت تیار ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، یہ اللہ کے نبی کا ایک آرڈر ہے۔ اب یہی اصول اگر ہم دیکھیں کہ اس امت میں سب سے اعلیٰ ترین ہستی ہے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، سب سے اعلیٰ ترین ہستی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد، اور اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے تحت جو صحابہ کرام کے عقائد کے عین مطابق ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد یعنی تمام انبیاء کے بعد، جو کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام ہیں، ان کے بعد اس کائنات میں جو سب سے اعلیٰ ترین ہستی ہے وہ خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ،
یہ وہ ہستی ہے جو انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ترین ہستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا کے اندر تمام کے تمام لوگوں کے احسانات کو چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے جتنے احسانات مجھ پر ہیں، جو غار یار ہے، جو یار غار ہے، غار یار نہیں، جو یار غار ہے، آپ وہ ساری ہسٹری پڑھیں، میرا یہاں پر یہ وہ موضوع نہیں ہے، آپ وہ ہسٹری پڑھیں کس طرح حفاظت کی ہے۔ فرمانے لگے کہ میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا، یہ میری طرف سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو ادا کریں گے۔ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے کہ یا اللہ یہاں پر جو ہے وہ گرمی بہت زیادہ ہے، لہٰذا آپ حساب شروع کیجئے۔ اللہ تعالیٰ جب فرمائیں گے ٹھیک ہے نامہ اعمال لے کر آنا شروع کرو، تو علماء کرام نے لکھا کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اور اتنا اچھا ہوگا کہ اللہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس بندے کے حوالے سے اگر کوئی بندہ اپنے بارے میں اس حدیث بخاری شریف کی حدیث کی روح کے اندر، اس کی روشنی کے اندر اگر آپ دیکھیں، اگر ان کے بارے میں کوئی گندا عقیدہ رکھتا ہے تو مجھے یہ بتائیے وہ خود گندا ہے کہ یہ ذات گندی ہے؟ یقیناً وہ خود جو ہے وہ گندا ترین اور غلیظ ترین اور اس دنیا کا بدترین شخص ہوگا، بدترین شخص ہوگا۔ اور یاد رکھیے یہ جو مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یاد رکھیے یہ میرے نبی کے فرمانات کے طفیل ہمیں عطا ہوئی، یہ میرے نبی کی قدموں کی خاک سے ہمیں عطا ہوئی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا کہ الصحابہ کلہم عدول بأیہم اقتدیتم، کہ میرے صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ فی اصحابی، فرمایا میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کے بات کرتا ہوں کہ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ نہ رکھنا۔ اگر کوئی ایسا رکھے گا یقیناً وہ مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کبھی بھی وفادار نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان سے غداری ہوگی کہ جو نظریاتی ملک ہے، وہ نظریہ جس پر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، وہ اس بات کو نظریاتی طور پر کچلنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کے نظریے سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے تن من دھن سے ہم اپنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔